وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران درس نمبر 313 آیت نمبر 162 حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہماری آخرت کی تیاری پوری ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اور کبھی نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر خدا خیانت کریں، اور خیانت کرنے والوں کو قیامت کے دن خیانت کی ہوئی چیز خدا کے روبرو لا حاضر کرنی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 162۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ شخص جو پیروی کرتا ہے رضاؤں کی اللہ کی، کمن باء بسخط من اللہ، اس شخص کی طرح جس نے کما لیا، جو لوٹا اللہ کے غصے کے ساتھ، اللہ کے غصے کو لے کے، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اس پہ ہم بات کر رہے تھے سامعین اکرام، اور چونکہ آیت بہت اہم ہے اور اس کا تعلق جو ہے براہ راست مجھ سے ہے اور آپ سے ہے، یا تو ہم اللہ کی رضا کی خاطر زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اس میں ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کی پیروی، آیت کا ترجمہ لفظی تو یہی ہے، افمن اتبع رضوان اللہ، جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضاؤں کی۔ اور ایک بات میں آپ کو کہہ دوں کہ اللہ کی رضاؤں کی پیروی کا مطلب کیا ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں، اپنی خواہشات پر ترجیح دیں رب کی خواہشات کو، رب کی مرضی کو۔ تو یہ اتباع رضوان یعنی اللہ کی مرضی کی پیروی ہے۔ اچھا، جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دیکھیں،
غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ ہر وہ شخص جس کی منزل دنیا ہے، جس کا مقصود دنیا ہے، جس کو محبوب دنیا ہے، جس کو مطلوب دنیا ہے، کبھی بھی یہ شخص اللہ کی رضاؤں کی پرواہ نہیں کرے گا۔ میں رک اس لیے گیا ہوں تاکہ آپ تھوڑا سا اس پہ سوچیں۔ دوبارہ میں یہ جملہ کہتا ہوں، اگر آپ کی منزل اللہ نہیں ہے، اگر آپ نے زندگی کو اللہ کے لیے خاص نہیں کیا ہے، اب آپ اللہ کی رضاؤں کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور بالکل یہ معاملہ ہے کہ آج جو ہم جس ہجوم میں رہ رہے ہیں نا، اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ اس کا مقصود محبوب اور مطلوب اس کو دنیا ہے، دنیا کا فائدہ، ظاہری مزے، ظاہری خوشی یہ چاہتا ہے۔ تو کبھی بھی یہ بات نوٹ کر لیں، کبھی بھی یہ اللہ کی رضاؤں کی پرواہ نہیں کرے گا تو وہ رواجی ہے اور وہ عادتاً ہوگی۔ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، یہ ہمارے یعنی معاشرے کی، یعنی پاکستان کی میں بات کروں، یہ ایسا معاشرہ ہے جو نماز روزہ بغیر کسی مقصد کے پڑھ رہا ہے، کلمہ عادتاً پڑھ رہا ہے، کلمے کا مطلب اس کو معلوم نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ اپنی مرضی سے پڑھتا ہے، کوئی خاص مقصد نہیں ہے اس کا۔ اور ایسے نمازیوں کے لیے تو آپ کو پتہ ہے نا، سورہ معاون میں فویل للمصلین کی خبر دی گئی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل دوزخ کا ایک گڑھا ہے، تو دوزخ ہے اس شخص کے لیے جو اس نمازی کے لیے جو اپنی نماز کے مقصد سے غافل ہے، غفلت میں ہے۔ تو اور اس کا کام الذین هم یراؤون، ریاکاری ہے۔ دیکھیں بہت ہی اہم مسئلہ ہے یہ، میں اس پہ یعنی آج دوسری نشست ہے، اس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ اتنا اہم ہے کہ ہمارے ہر شخص کی زندگی پر یہ محیط ہے، انفرادی اور اجتماعی تو ہے لیکن انفرادی زندگی۔ تو دیکھیں ہماری زندگی کا، اللہ ہماری زندگی کا مقصود نہیں ہے، یہ ببانگ دہل میں کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید یہ بات کر رہا ہوں کہ اللہ ہماری نہ منزل ہے، نہ بنانا چاہتے ہیں، نہ وہ ہمارا مقصود حیات ہے، نہ ہم اسے بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصود حیات تو ظاہر ہے، دنیا ہے، یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے۔ یہ سارے تعلیمی اداروں کو دیکھ لیں کس طریقے سے یہ نظام ترقی کر رہا ہے ظاہری تعلیم کا، اور ظاہری تعلیم کیا ہے؟ دنیا کی ایک دوڑ ہے۔ آپ اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا کا گدھا بن جائے، گدھے بنانے پہ، گدھا کیا ہے؟ سوچ سمجھ کے بغیر ہوتا ہے، وہ کم عقل، یعنی ہوتا ہے نا، بعض اوقات ہم جاتے ہیں نا گاڑی میں سفر کرتے ہیں تو کہیں دیہی علاقے میں جو ہے گدھا جو ہے عین سڑک کے بیچ کھڑا ہو، اب اسے ہارن بجائے جاؤ، اس کو پتہ ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں، کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ بالکل اسی گدھے کی طرح ہماری مثال ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کون ہیں، ہمیں اپنی حقیقت نہیں معلوم، ہم اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں، نہ دنیا میں اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھجوایا ہے وہ جانتے ہیں، اور جان بھی جائیں تو پھر بھی اس کو مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دیکھیں مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی ہماری طرح تھے، غیر اللہ کو انہوں نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا، جس طرح کہ ہم نے غیر اللہ کو معبود بنایا ہوا ہے۔ یہ الفاظ کہنے میں مجھے کوئی باک نہیں ہے، ان میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف وہ بتوں یعنی پتھر کی جو ان کی خواہشات تھیں، جو ان کا ماننا تھا، انہوں نے اس کے پتھر کے بت بنا دیے تھے۔ ہم نے اپنے خانہ دل میں جو ہے وہ بت سجائے میں، اپنی شخصیت کا بت ہے، اپنی پوزیشن کا بت ہے، اور مال کا بت ہے، سونے چاندی کا بت ہے، اور بہت سارے بت ہیں جس کے سامنے ہم سجدہ ریز ہیں۔ یہ حرام جو لوگ کھاتے ہیں کرتے ہیں، تو اس کا یہ کیوں؟
بچے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں کریں گے تو بچے کھائیں گے کہاں سے؟ تو بس گئی آخرت تو بھاڑ میں گئی، پھر ان کی آخرت تو بھاڑ میں چلی گئی. کچھ وہ تو اللہ کا غصہ کمانے میں لگ گئے. تو دیکھیں میں جو بات کہہ رہا تھا نا وہ اس کو ذرا سوچیں آپ. میں خلاصہ گفتگو کا اب تک جو میں نے ابھی کیا اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اور آپ یکسو نہیں ہے تو پھر آپ مشرک ہیں. یہ تو میں قرآن کے الفاظ کہہ رہا ہوں، آپ تعجب نہ کریں اس بات پہ. حنیف اگر آپ نہیں ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں، لیکن اگر آپ حنیف ہیں تو پھر مشرک نہیں ہیں. حنیف یکسو، ہم یکسو ہیں اس بات کو تو میں بھی مانتا ہوں، لیکن ہماری یکسوئی دنیا کی طرف ہے. ایک طرف ہو گئے ہم، یکسو دنیا اور دنیا، اول دنیا آخر دنیا، ظاہر دنیا باطن دنیا. اس بات پہ ذرا سوچیں نا آپ. میں تو آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں اور کیا آپ سوچیں. تو بہرحال یعنی بات اب میں یہ کر رہا ہوں کہ اگر اللہ آپ کی منزل نہیں ہے قطعاً آپ کو پرواہ نہیں ہوگی اللہ کی رضاؤں کی پیروی کی. دین کیا ہے کیوں ہے ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. دین کا مقصود کیا ہے ہمیں نہیں معلوم. اچھا قرآن ہمیں کس طرف دعوت دیتا ہے ہمیں نہیں معلوم. قرآن کو تو ہم نے آپ کو پتہ ہے ایک ناظرہ کی کتاب سمجھ کے اس کی تلاوت لازمی سمجھتے ہیں، خود بھی تلاوت کرتے ہیں، بچوں کو بھی اس کی تلاوت قاری صاحب کو پیسے دے کے، یا بچے مسجد میں تو پیسے بھی نہیں لیے جاتے، آپ مسجد میں بھجوا دیتے ہیں کہ بیٹا قرآن پڑھ لو، یہ ضروری ہے پڑھنا. آپ خود بھی رسمی طور پہ ہر روز جو ہے ایک پارہ پڑھ لیتے ہیں، بس بہت بڑا آپ تیر مانتے. ایک پارہ پڑھ لیا بہت بڑا تیر. بھائی میں ایک مہینے میں ایک قرآن پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ قرآن سے ہمارا لینا دینا کیا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. قرآن سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ رسول سے کیا واسطہ ہے ہمارا؟ اللہ کی ربوبیت سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ اللہ ہمارا نہ مقصود ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ معبود ہے نہ بنانا چاہتے ہیں. دیکھیں آپ تو معبود کے معنی بھی نہیں جانتے. افسوس تو یہ ہے نا، معبود وہ جس کی آپ بات مانیں، جس کی رضاؤں پر آپ چلیں، وہ آپ کا معبود ہے. اور یہاں بھی وہی بات ہے، افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضاؤں کی پیروی کر رہا ہے، زندگی اللہ کی مرضی سے گزار رہا ہے اور اللہ کی بندگی میں ہمہ وقت اور ہمہ جہد مصروف ہے، اور اس کا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا. اب ایک طرف ایک شخص ہے، دوسری طرف جو ہے دوسرا شخص، اس نے تو اللہ کے غصے کو دعوت دینے کی عادت ڈالی ہوئی ہے. ہر وقت اللہ کی، دیکھیں اللہ کی رضا کو فراموش کر کے جب آپ زندگی گزارنے لگتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے. اللہ بہت ناراض ہوتا ہے جب آپ اس کے ساتھ کوئی شریک بنا لیں. معبود ایک ہے اور وہ اللہ ہے. جب آپ نفس کی خواہش کے مطابق دین کی پیروی شروع کرتے ہیں تو دراصل وہ دین نہیں ہے، وہ آپ کی خواہشات ہیں. آج دیکھ لیں دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. تو یہ بہرحال میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا، جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے حتی المقدور کہہ دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ یہاں اس میں ضرور یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہیں. جو اللہ کی رضاؤں کی پیروی کر رہا ہے وہ اللہ کی تیار کی ہوئی جنت میں جائے گا. اس کے علاوہ باقی سب لوگ جائیں گے دوزخ میں، کیونکہ انہوں نے اللہ کے غصے کو دعوت دی ہے، اللہ کا غصہ کمایا ہے، اللہ کی غصے کے ساتھ دنیا سے واپس لوٹتے ہیں. کمم باء بسخط من اللہ. اور جو لوگ اللہ کے غصے کو لے کر
یوم حشر میں حاضر ہوں گے، ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وَمَأْوَاهُ جہنم، ان کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مزے کی بات ہے، اس آیت میں 2 آیات ہیں اصل میں، یہ دوسری تو ہم ابھی پڑھیں گے 162 اور 163۔ اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں مسلمان کا نام نہیں ہے، مومن، نہ مومن کا نام ہے، نہ کافر کا نام ہے، نہ مشرک کا نام ہے، نہ منافق کا نام ہے، نہ سکھ ہے، نہ عیسائی ہے، نہ ہندو ہے، کسی مذہب کا نام ہی نہیں۔ ہاں، رویے کا تذکرہ ہے، روش کا تذکرہ ہے، آپ کی روش کیا ہے۔ 2 اشخاص ہیں، ایک اللہ کی رضا کو لے کر اپنی زندگی گزار رہے، اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کی منزل ہے اور اللہ ہی اس کا معبود ہے، مقصود ہے، محبوب ہے۔ رویوں کا تذکرہ ہے، یہ دیکھیں خوب غور سے، آپ بھی دیکھ لینا، یہ تو نہیں کہ بس میں ایک بات کہوں اور آپ کہیں بھئی یہ شخص تو ٹھیک کہہ رہا ہے، نہیں، آپ بات پہ سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو ان 2 آیات میں نہ مومن کا تذکرہ ہے، نہ کافر کا تذکرہ ہے، نہ شرک کا تذکرہ ہے، نہ منافقوں کا تذکرہ ہے، لیکن ایک شخص کا تذکرہ ہے جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ رویوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور اکثر میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان کو نہیں، ہمارے رویے کو دیکھتا ہے، ہمارا عمل کو دیکھتا ہے، ہمارے اعمال کیا ہیں۔ اس میں بھی اعمال کی بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص جو ہے، ایک شخص کا عمل اللہ کی رضا کے عین مطابق ہے، دوسرا وہ اپنی مرضی زندگی جی رہا ہے۔ دیکھیں آپ دیکھیں، ذرا غور کریں، افمن اتبع رضوان اللہ، جو اللہ کی رضاؤں کی پیروی کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ دوسرا جو اس کے الٹ ہے وہ نہیں کر رہا، وہ اپنی مرضی من چاہی زندگی گزار رہے۔ تو اب یہ رویہ ہو گیا، اور یہ ہمارا رویہ تو پہلے ہی کیٹیگری میں نہیں ہے۔ اس معاشرے کو دیکھ لیں، گھر کی اکائی جو ہے، میاں بیوی، ان کو دیکھ لیں، پھر آگے محلے کو دیکھ لیں، شہر کو دیکھ لیں، ملک کو دیکھ لیں، سارا ملک جو ہے اللہ کا غصہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کی رضا کی میں تو آپ کو بتا رہا ہوں، اور بہت یعنی ایک واضح دلیل ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن، سنت اور قرآن، اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اللہ کا حکم اور رسول کا طریقہ یہ ہماری کتاب میں نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں، یہ معاشرہ پکار کے کہہ رہے ہیں اللہ، کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، ہم دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر کے زندگی گزاریں گے، حضور کی تمام سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، جو ہمیں پسند آئے اور جتنی ہمیں پسند آئی تو وہ کریں گے۔ اور میں آپ کو وہ داڑھی شریف کی مثال دیتا ہوں نا، کہ داڑھی تو سنت کے مطابق ہے، لیکن آپ اس سے کھلواڑ کرنے لگے، کبھی فرینچ کٹ، کبھی 2 ہفتے کے بعد خط لے لیں کہ بس وہ کہ نامینل سی ہونی چاہیے، بس داڑھی لگے۔ بھئی یہ آپ کی مرضی ہے دین بنانا۔ یہ داڑھی میں بطور نمونہ لیتا ہوں، ہر باشرہ داڑھی رکھنے والا شخص جو ہے وہ مسلمان مومن نہیں ہو سکتا، یہ تو غلط بات ہے۔ میں ویسے ہی ایک نمونے کے طور پہ لے رہا ہوں کہ دین کو آپ نے اپنی خواہش کے تابع کر دیا ہے، آپ کی مرضی ہے داڑھی چھوڑیں یا نہ چھوڑیں۔ رسول کا حکم کیا ہے؟ داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پست کراؤ، مشہور حدیث ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، کیونکہ دین تو معاذ اللہ آپ نے اس کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اللہ کا حکم، رسول کا طریقہ کیا ہے، اس سے کیا واسطہ آپ کا؟ آپ تو فرینچ کٹ ہی رکھیں گے یا جو بھی مرضی کریں۔ کبھی آپ دیکھ لیں داڑھیوں میں
کتنے کھیل آ گئے، کبھی وہ ایل ٹائپ کی کر لیں گے، کبھی کیا کر لیں گے، کبھی کیا کر لیں گے، یہ تو آپ کو معلوم ہے سامنے کرام۔ یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، داڑھی کا تو ایک میں نمونہ بیان کر رہا ہوں، باقی تو ساری زندگی یہ ہماری مرضی ہے۔ نمازیں ہو رہی ہیں لیکن نماز کی ہم اقامت صلاۃ نہیں ہے، نماز کو قائم کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، نماز قائم کرو وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، لیکن نماز کو تو ہم نے ضائع کر دیا ہے۔ اور آپ مجھ سے پوچھیں گے، ظاہر ہے بعض لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیسے ضائع کر دیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، نماز کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے معاشرے پہ۔ جو آپ عبادات کر رہے ہیں، صرف نماز ہی کیا، لیکن نماز کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے۔ نماز کو لے لیں، روزے کو لے لیں، زکوٰۃ کو لے لیں، حج کو لے لیں، کلمہ طیبہ کو لے لیں، کوئی بھی چیز ہم سوچ سمجھ کے نہیں کر رہے، بس یہ اندھا دھن اپنے آباء و اجداد کی تقلید ہے، بس اینڈ دیٹس آل۔ یہ جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے نا، یہ ہم نے سوچ سمجھ کے نہیں لیا ہوا۔ دین سے ہمارا کیا واسطہ؟ ہاں، جو لوگ کر رہے ہیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تم بھی کرو، لوگ روزے رکھ رہے ہیں تم بھی کرو، تم بھی رکھو، اور لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں تم بھی، بس چاہتے یا نہ چاہتے بھائی گڑبڑ کر کے زکوٰۃ دو یا نہ دو وہ تمہاری مرضی ہے۔ حج لوگ کر رہے ہیں، بڑے وہاں نظارے ہیں، کعبے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو آپ کرو وہ۔ تو دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ اور مجھے کہنے دیں واضح طور پہ کہ ہم نے جو دین اپنایا ہوا ہے وہ اصل میں دین نہیں ہے، وہ ہماری خواہشات ہیں۔ دیکھیں، دین وہ ہوتا ہے جو ایک مقصد، کام وہ ہوتا ہے جو آپ ایک مقصد کے تحت کریں۔ ہم جب چھوٹے تھے نا، اور وہ عام طور پہ بچوں کی بات ہے لیکن میں اپنی بھی بات کر رہا ہوں، تو کہیں بھی محلے میں کوئی گھر بنتا تو ریت آتی، اس زمانے میں گدھے ہوتے تھے، اور یہ تو گدھوں پہ یہ ٹریکٹر وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھیں، لوڈر ٹریکٹر جو آج کل ہیں، تو گدھے تھے، وہ ندی سے ریت لاتے تھے، ریت گیلی ہوتی تھی، وہ ہمارے یا کسی بھی جو گھر بن رہا ہوتا محلے میں وہاں ڈال دیتے تھے، تو وہ جو ہے ہم یعنی ہمارے کھیل کی ایک موقع آ جاتا۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ ہم اس میں پھر وہ ایک پاؤں رکھ کے اپنے لیے گھر بناتے تھے، پاؤں رکھ دیا، اس کو تھپ تھپایا، گیلی مٹی ہوتی تھی وہ جم جاتی تھی، پھر آہستہ سے پاؤں نکال لیتے تھے، ایک بڑا کمرہ، دو چھوٹے کمرے، اور یہ اسی طرح کھیلتے رہتے تھے۔ شام کو جب تھک جاتے، گھر واپسی کا وقت ہوتا تو اس کو لات مار کے چلے جاتے، وہ لات مارنے میں بھی مزہ آتا تھا۔ ہم تو جو یعنی کوئی مقصد، یہ کھیل کے طور پہ ہم کرتے تھے۔ اسی طرح دین کو ہم نے کھیل بنا لیا ہے، مرضی آئی کی، مرضی آئی نہ کی، لیکن وہ آپ کو تو دیکھیں، وہ جو ہم کھیل کہتے ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا تھا۔ آج ہمارے دین کا کھیل، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ساری زندگی ہم گزارتے رہتے ہیں، من چاہی زندگی گزارتے رہتے ہیں، ساتھ نماز روزہ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم تو واقف نہیں ہے کہ دین ہے کیا، دین کا مقصد کیا ہے، قرآن کا مدعا کیا ہے، رسول کی دعوت کیا ہے، یہ نہ ہمیں معلوم ہے نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ تو رضاؤں کی اللہ کی تو بہت دور کی بات ہے۔ پھر یہاں تو افمن اتبع رضوان اللہ، رضاؤں کی اللہ کی ہمیں پرواہ کیا ہے۔ آپ صرف دیکھ لیں، دیکھیں میں مختصر آپ خود بتائیں کہ اللہ کی رضا ٹوٹلی، اس سے ہمارا اس معاشرے کا کیا واسطہ ہے؟ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، دیگر کو تو چھوڑ دیں نا، اپنے ملک کی بات کرتے ہیں۔ اس ٹوٹلی اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا، اس سے ہمارا کیا واسطہ ہے؟ ہمارا مقصود تو دنیا ہے،
دنیاوی خواہشات ہیں اور دنیا ہی کے لیے ہم جی رہے ہیں. جینا مرنا سارا چیز جو ہے وہ ہماری ظاہر کے لیے، دنیا کے لیے ہے. ظاہر دنیا کی کامیابی کو ہم اصل کامیابی سمجھتے ہیں. خود بھی یہی ذہنیت ہے، اپنے بچوں کو بھی اسی راستے پر ڈالتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ دین کے زیادہ ڈیپتھ میں نہ جائے. وہ میں اپنے اس کا پڑھ رہا تھا نا، ابھی اپریل کا مہینہ ہے 2020، آج 8 تاریخ ہے اپریل کی. 4 اپریل ہمارے ذوالفقار علی بھٹو جو وزیر اعظم تھے، جو پھانسی کا ان کا فیصلہ ہوا نا، اور وہ کیس ویس چلا، تو جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یعنی جس صبح انہیں پھانسی دی جا رہی تھی ان کو پتہ لگ گیا تو ان کی شیپ بڑی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں ویسی، وہ کون تھے؟ وہ ہم ہی میں سے ایک شخص تھے، بس ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن ان کو آپ جینیس سمجھتے ہیں. بہرحال وہ آپ کی مرضی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جیلر سے کہتے ہیں میں نے داڑھی منڈوانی ہے، میں مولوی کی طرح مرنا نہیں چاہتا. داڑھی مرنے سے یعنی پھانسی سے پہلے میرا یہ شیپ بنانی ہے. میں نے یہ مطالبہ کیا، پھر بنوائی یا نہ بنوائی وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انہوں نے میں مولوی کی طرح نہیں مرنا چاہتا. آپ بھی مولوی نہیں بننا چاہتے. مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزی نشد. مولوی تو ایک بڑا رتبہ ہے، بڑی چیز ہے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں میں تو مولوی نہیں بننا چاہتا، مولوی کی طرح دکھنا بھی نہیں چاہتا. بہت سے لوگ یعنی ایک ذہن ہے ہمارا کہ مولوی شریعت کے مطابق داڑھی، یہ تو ہم مولوی بن جائیں گے. آج آپ دیکھ لیں ہمارے تمام لیڈران جو ہیں، جو اونچی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، ایک شخص کی بھی داڑھی نہیں ہے. کیونکہ یہ مولوی نہیں دکھنا چاہتے. ان کا داڑھی سے کیا سروکار ہے؟ یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں. دین وہ ہے جو ان کی سمجھ میں آیا ہے. میں اپنے یعنی اس وقت کے جو بڑے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں. جو بڑے بڑے ادارے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، وہ مولوی کی طرح نہیں دکھنا چاہتے. مولوی کیا ہے؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار ہے، وہ اللہ کی رضاؤں کا پیروکار ہے. دراصل آپ سنت کے طریقے کے مطابق چلنا نہیں چاہتے. دراصل اللہ کی رضاؤں کی آپ اتباع نہیں چاہتے. آپ من چاہی تعبیرات دین کی نکال لیں اور من چاہی یعنی جس طرح آپ کی مرضی ہے اس طریقے سے آپ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اسلام وہ ہے جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، جو اللہ نے اور رسول نے بیان کیا ہے اس کو آپ سننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ پاکستان جو عطیہ خداوندی ہے، جو 27 لیلۃ القدر کی رات کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، اور یہ ایک تحفہ خداوندی ہے، لیکن اس کے جو بڑے ہیں، بڑے کیا ہیں؟ وہ میں ہوں اور آپ ہیں. بڑے کوئی الگ چیز تو نہیں ہے. میں اور آپ یہ مل کے جو بنتے ہیں تو وہ بڑے ہیں. اعمالکم و مالکم، تمہارے اعمال تمہارے بڑے ہیں. یہ ہمارے اعمال ہیں کہ بڑے ہمارے مولوی نہیں دکھنا چاہتے، حضور کی سنت کا پیروکار نہیں دکھنا چاہتے. من چاہی اللہ کے غصے کو ہم نے بحیثیت قوم دعوت دے دی ہے. بہرحال اس کے انجام کو آپ نے بھی سوچنا ہے، اور انجام اس میں بتایا گیا ہے اس آیت نمبر 162 میں، کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم. کیا وہ شخص جو اللہ کی رضاؤں کی پیروی کر رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی طرح جو جس نے کما لیا اللہ کا غصہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ وبئس المصیر. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم.
وبئس المصیر۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ افمن اتبع رضوان اللہ، بھلا وہ شخص جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضاؤں کی، کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جس نے کما لیا اللہ کا غصہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المصیر، بہت بری واپس لوٹنے کی جگہ ہے۔ ہم ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا تابع ہو وہ اس شخص کی طرح مرتکب خیانت ہو سکتا ہے جو خدا کی ناخوشی میں گرفتار ہو، اور جس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔